فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم کچھ عرض و معروضات کرنے سے قبل اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ختم الرسل، مولا کل، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ نچھاور کر لیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو رجب المرجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں اتارے اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچائے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف کا چاند دیکھا کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں تو ہمیں برکت عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچا دے۔ یقیناً کسی کو اگر رجب کا مہینہ برکتوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ مل گیا، جس میں شب معراج آتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کو شعبان مل گیا عبادتوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے طور پر اسے رمضان نصیب کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر سال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ عزیزان مکرم، جمعہ کے اس مختصر سے وقفے میں ایک ضروری گفتگو کا عنوان رکھنا چاہتا ہوں، جس کو لے کر کے آج سوشل میڈیا پر اور کافی جگہوں پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ لوگ اسلام کو لے کر، دیگر مذاہب کو لے کر ان چیزوں پر بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کیا دنیا میں خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کائنات میں خدا کا تصور رکھنے والے اور نہ رکھنے والے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی آبادی اگر 700 کروڑ ہے یا اس سے زائد ہے، تو ان 700 کروڑ لوگوں میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو خدا کا یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ عقیدہ، یہ فیتھ رکھتے ہیں کہ ہم چاہے جو بھی کریں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر دنیا کی سپر پاور سے بڑھ کر کے، دنیا کی پاور سے بڑھ کر کے سپر پاور رکھنے والا ایک خدا موجود ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، ہم صرف نیچر کو مانتے ہیں۔ اسی کو انگلش میں ایتھیسٹ اور تھیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اردو میں ان کو مومن یا ملحد کہا جاتا ہے۔ جو خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے، اور جو یقین نہیں رکھتے کہ خدا ہے ان کو ملحد کہا جاتا ہے، بے دین کہا جاتا ہے، جسے آپ آسان زبان میں ناستک بھی کہتے ہیں، جو کسی خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ صرف مسلمان ہی دنیا میں خدا کے وجود کو اقرار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں تقریباً جتنے مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، ان سارے مذہبوں کے اندر خدا کا تصور موجود ہے۔
آپ یہودیوں کو دیکھ لیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں وہ بھی اسے ایشور کا نام دیتے ہیں، لیکن خدا کا تصور ان کے ذہن و دماغ میں موجود ہے۔ خدا کے منکر نہیں ہے، وہ مشرک ضرور ہیں، کافر ضرور ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا، لیکن خدا کے منکر نہیں ہے، خدا کو تو مانتے ہیں۔ یہ لفظ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، جیسے انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے ویسے فارسی میں خدا کہا جاتا ہے۔ مسلمان بھی مانتے ہیں خدا کو، جسے ہم اللہ کا نام دیتے ہیں۔ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کو آپ پارسی لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی خدا کے تصور کو رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ کی پوجا اگرچہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھنے والا کوئی نہ کوئی خدا ہے، کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے، لہذا ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں سابئی لوگ پائے جاتے ہیں۔ سابئی وہ فرقہ ہے، وہ گروہ ہے، وہ کمیونٹی ہے جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، جو ستاروں کو خدا مانتے ہیں، خدا تو نہیں لیکن خدا کے وجود کا کچھ حصہ مانتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی خدا کا وجود کا اقرار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں جتنے مذاہب، جتنے عقیدہ رکھنے والے، جتنا فیتھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان تمام کی کمیونٹیز کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ خدا تعالی موجود ہے۔ خدا کوئی نہ کوئی ایسی طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اب دوسرا گروہ وہ ہے جن کو ہم ملحد کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں دنیا میں کوئی خدا موجود ہی نہیں، کوئی خدا موجود ہی نہیں۔ سب سے آسان جواب ان لوگوں کے لیے یہی ہے جو ہمارے علماء کرام نے دیا بھی ہے، اور درجنوں کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ ہمارے عالم کورس میں باقاعدہ ایک علم کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو علم الکلام کہا جاتا ہے۔ علم الکلام، اس کی ساری ابحاث، اس کی ساری آرگیومنٹس جو ہوا کرتی ہیں وہ فلسفی پر ہوا کرتی ہیں، عقلی دلائل پر ہوا کرتی ہیں۔ ہمیں اس میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم ایک مانتے ہیں تو اس کی عقلی دلیل کیا ہے اور شرعی دلیل کیا ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی عقل سے بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ایک ہے۔ وہ اور قومیں ہوں گی جو آگ کی پوجا کر جاتی ہیں، دوسروں کی طرف چلی جاتی ہیں، لیکن ہم وہ ہیں جو ہم اللہ کو پہچانتے بھی ہیں تو اپنے عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی پہچانتے ہیں۔ بہرحال دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک اللہ کو تسلیم کرنے والے، خدا کو ماننے والے، اور دوسرے خدا کے منکر، ملحد ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اس کا آسان سا جواب جو علماء نے دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اب تک انسانی تاریخ، جب تک تمہارے پاس پرانی ہسٹری موجود ہے، آج سے 2000 سال، 4000 سال، 5000 سال، 7000 سال پہلے کی ہسٹری، جب سے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، تب سے لے کر اب تک مجھے تاریخ کے مطابق بتا دو کہ پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ خدا کے منکر رہے ہیں کہ اقرار کرنے والے رہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ سروے کر کے دیکھ لیں تو آپ کو میجورٹی ان لوگوں کی ملے گی جو خدا کو ماننے والے، خواہ وہ عیسائیوں کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں، یا پھر مجوسیوں کی شکل میں، مسلمانوں کی شکل میں۔ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو خدا کو مانتے ہیں، اور خدا کو نہ ماننے والے مائنورٹی میں ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اللہ کا تصور رکھتے ہیں، اور جن کے عقل کے اندر کوئی نہ کوئی شوشہ چھوٹ جاتا ہے وہ لوگ اللہ کے منکر ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہی ہے۔ آپ اگر کسی ملک کے اندر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو میجورٹی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ میجورٹی اس بات میں رہی ہے کہ لوگ اللہ کا اقرار کرنے والے دنیا میں رہے ہیں۔ ہر زمانے کے اندر اللہ کو ماننے والے لوگ رہے ہیں، خدا کا تصور رکھنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ بہرحال اب آئیے میں آپ کو اسلام کے نظریے سے سمجھاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کس طرح سے ممکن ہے، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو فرما دیا ہم عبادت کے لیے، لیکن کس کی عبادت کریں؟ ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، نہ ہم نے اسے چھوا ہے، نہ ہم نے اسے پکڑا ہے، نہ ہم اس کی طرف چلے ہیں، پھر ہم کس کی عبادت کریں؟ ہو سکتا ہے وہ خدا کسی چیز میں موجود ہو سکتا ہے ہوا میں موجود ہو سکتا ہے کہیں اور موجود ہو۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر جیسے ہی وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے اسے اس پر یہ جاننا واجب ہے کہ میرے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی معرفت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یہ معرفت کا مطلب وہ صوفیاء کرام والی معرفت نہیں، بلکہ معرفت کا مطلب 4 طریقے سے بتایا گیا ہے۔ ایک معرفت حقیقی ہے، معرفت کو اگر میں پہچان لفظ تعبیر کروں تو یہ آسان ہوگا، یعنی ہر مسلمان کو اللہ کو پہچاننا ہوگا، خدا کو پہچاننا ہوگا، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ کیسے پہچانیں گے؟ پہچاننے کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک، کسی چیز کی پہچان حقیقی پہچان ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک موبائل ہے، آپ کے پاس ایک پین ہے، آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، آپ اس کپڑے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کی ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے، کیسی چیز ہے، یہ ریشم سے بنا ہے یا دھاگے سے بنا ہے، کون سی کوالٹی کا ہے، کیا ہے، یہ حقیقی پہچان ہے۔ دوسری پہچان جس کو عیانی پہچان کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ کسی چیز کی پرکھ رکھتے ہیں۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے درخت کے اندر ایک پھل دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ سیب ہے، اس کا رنگ لال ہے، یہ پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ پھل ہے، آپ نے آنکھ سے دیکھ کر کے پہچانا۔ ایک اور پہچان ہے تیسرے نمبر پر جس کو کشفیہ پہچان کہتے ہیں۔ کشفی پہچان کا مطلب یہ کہ آپ نے نہ دیکھا، نہ آپ کو حقیقی طور پر معلوم ہے، بلکہ صرف آپ کے دل میں الہام ہو گیا، کشف ہو گیا کہ فلان چیز ایسی ہے تو آپ نے مان لیا، اس کو کشفی کہا جاتا ہے۔ بسا اوقات آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس کا تجربہ کیا ہوگا، بزنس میں کوئی شخص آپ کے سامنے آیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے یا اس کے ہاؤ بھاؤ کو دیکھ کر کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ بولے گا، آپ کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی غلطی کرے گا یا دھوکہ دے گا، اور آپ نے اپنے دل کی بات سن کر کے اس سے رشتہ توڑ لیا، بزنس نہیں کیا، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ میرا دل جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا، مجھے جو خیال آیا تھا وہ صحیح تھا۔ اس سے پتا یہ چلا کہ انسانوں کے دل میں اللہ نے کشف کی طاقت رکھی ہے کہ بنا کسی کے دیکھے ہوئے، بنا حقیقی علم کے انسان خود دل سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ 3 طرح کی پہچان ہے۔ اور چوتھی پہچان جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی دلیلوں کے ذریعے سے پہچاننا۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، میں جواب یہ دوں گا کہ یہاں پر دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ دھوپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اگر دھوپ نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا، تو میں کہتا کہ سورج ڈوبا ہوا ہے۔ دھوپ کا نکلنا سورج کے نکلنے پر دلیل ہے، لہذا کہتے ہیں کہ یہ دلیلوں کے ذریعے سے پہچاننا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان 4 چیزوں میں سے، یہ جو 4 پہچان میں نے بتائی، ان 4 پہچانوں میں سے 3 کو آپ ایک طرف رکھ دیں، چوتھی پہچان ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیلوں کے ذریعے سے پہچانے کہ میرا خدا واجب الوجود ہے۔ وہ کیسے؟ علماء کرام نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ جب تم کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہو اور دیکھتے ہو تو ہر پتا پتا تمہیں اس بات کی دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تم جانوروں کو دیکھتے ہو، جب تم دیگر اشیاء کو دیکھتے ہو تو تمہیں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے؟ میں 2 دلائل کے ذریعے سے اپنی بات مکمل کروں گا، یہ بڑی لمبی بحث ہے، بالکل آسان انداز میں تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ آج کل بہت سارے پوئٹ، بہت سارے لیریسسٹ اور بہت سارے ایسے لوگ جو دنیا میں سیلیبریٹی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں، اس طرح کے سوالات کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کے اندر کمزوری محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم صحیح میں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، یقین جب کبھی آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور وسوسہ جب بھی آئے گا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ اس لیے کبھی یقین کا ساتھ نہ چھوڑنا اور وسوسے کی طرف کبھی نہ جانا۔ بہرحال دنیا میں اللہ رب العزت کو پہچاننے کے میں 2 طریقے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اس کائنات میں ہر چیز کے ایفیکٹ کو آپ دیکھتے ہیں۔
آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنا تاثیر رکھتی. مثال کے طور پر آپ سب مانتے ہیں اور سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ دنیا کے اندر گریوٹی موجود ہے. جب بھی ہم کوئی چیز زمین پر چھوڑ دیتے ہیں, زمین کے اندر ایک کشش ثقل ہے جو اس کو کھینچ کر کے اپنی طرف لے جاتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا گول ہونے کے باوجود بھی 100-200 منزلے کی عمارتیں اس پر کھڑی ہوئی. آپ دیکھیں گے سائنس کا نظریہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. دنیا کی مثال وہ ایک آرنج کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح آرنج کے اوپر ایک چھلکا لگا ہوا ہے اس طرح یہ ہماری پوری زمین ہے, اس پر یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میں سوال پوچھتا ہوں, اگر اس طرح ہم دیکھیں گے تو ایک سنترے کے ایک اورنج کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بلڈنگیں ہم کو نیچے بھی نظر آئیں گی, ادھر بھی نظر آئیں گی, ادھر بھی نظر آئیں گی, اوپر بھی نظر آئیں گی. لہذا پتا چلا یہ کشش ثقل جو گریوٹی ہے ان تمام کو کھینچے ہوئے اور پکڑے ہوئے. اور یہ بات صحیح ہے, آپ سب مانتے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے گریوٹی کے ایفیکٹ کو تو دیکھا ہے, اس کو کھینچتے ہوئے تو دیکھا ہے, لیکن کیا آپ نے خود گریوٹی کو کبھی ہاتھ سے چھوا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گریوٹی کیسے دکھتی ہے؟ وہ کالی ہے یا گوری ہے؟ وہ کس طرح کی چیز ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا. لہذا آپ ایک نہ دیکھی ہوئی چیز کو مانتے ہیں کہ گریوٹی موجود ہے, تو خدا تعالیٰ کے وجود کے کیسے منکر ہو جاتے ہیں؟ جب دنیا کے اندر گریوٹی موجود ہے تو اس گریوٹی کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی موجود ہے. اس کو اگر آپ واقعے کے ذریعے سے سمجھیں گے تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے سمجھیے گا. اللہ اکبر, یہ ایسے علماء تھے امام شافعی رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے, اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس موضوع پر کوئی مجھ سے بحث کرنے آ جائے وہ آئے گا ملحد بن کر لیکن جائے گا مسلمان بن کر کے, جائے گا مسلمان بن کر. ایک دہریہ آپ کے پاس آیا, دہریہ اسی کو کہتے ہیں جو نیچر کو مانتے ہیں, جو ملحد ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں. شخص آیا آ کر کے کہا کہ اے امام شافعی, مجھے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دے دیجیے کہ اللہ دنیا میں ہے, گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے, اس پر مجھے کوئی دلیل دیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا, کیا تم نے کبھی شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت آپ جانتے ہیں, اس کا میٹھا بنتا ہے, اس کو جڑی بوٹیوں میں استعمال کیا جاتا ہے, گلے کے ٹونسلز کے لیے مفید ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کو شہتوت کا درخت کہا جاتا ہے. اس میں ایک پھل ہوتا ہے اور اس کی پتیاں ہوتی ہیں, اس کی پتیاں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں اور فائدہ مند ہوا کرتی ہیں, جو جڑی بوٹیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. امام شافعی نے اس دہریہ سے پوچھا, کیا تم نے کبھی شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ اس شہتوت کے درخت کو کبھی کیڑے کھاتے ہیں, کبھی شہد کی مکھی کھاتی ہے, کبھی گائے اور بکریاں کھاتی ہیں, اور کبھی دوسرے جانور بھی کھاتے ہیں. لیکن کیا بات ہے کہ اس ایک ہی شہتوت کا درخت ہے اور اسی کے پتے ہیں, لیکن جب شہد کی مکھی کھا رہی ہے تو اس کے پیٹ سے شہد نکل رہا ہے, کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم نکل رہا ہے, گائے اور بکریاں کھا رہی ہیں تو غلاظت نکل رہی ہے. اسی طرح اور کوئی چیزیں جو اور جانور اگر کھا رہے ہیں تو کوئی اور چیز بن رہی ہے. درخت ایک ہی ہے لیکن یہ ایفیکٹ الگ الگ کیوں ہو رہے ہیں؟ لہذا اس بات پر دلیل ہے کہ ایک پتے کے اندر اتنی تمام چیزوں کی خصوصیات رکھ دینا, کوالٹیز رکھنا, یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. بنا اللہ تعالیٰ کے کوئی دنیا کے اندر ایسی طاقت نہیں جو ایک پتے کے اندر اتنی خصوصیات رکھ دیں. لہذا وہ دہریہ کہنے لگ گیا, آج تک میں ملحد تھا لیکن آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوا چلا جاؤں گا. یہ ایفیکٹ ہے کائنات کی ہر چیز میں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ چیزوں کا بدلاؤ, یہ سورج کا نظام, یہ نظام شمسی, یہ چاند کا طلوع ہونا, یہ دریاؤں کا بہنا, یہ پہاڑوں کا بلند ہونا اور دریاؤں کا سوکھ جانا, انسانوں کا زندہ ہونا, انسانوں کا مر جانا, یہ درختوں کا پودوں کا لہلہانا, یہ ہر چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر موجود ہے, اس کائنات کے اندر موجود ہے. دوسری دلیل جو سب سے آسان بھی ہے اور آج کل سوشل میڈیا پر بحث بھی بنی ہوئی ہے, اس کو علماء نے اس طرح سے جواب دیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ رکھیے گا تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. میں کوئی بیان اور تقریر کے انداز میں نہیں ہوں بلکہ ایک بحث آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. آج کل ہم دیگر چیزوں کو پڑھتے اسلام کو بھول گئے ہیں, ہمارے عقائد کو بھول گئے. ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم مذہب کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا مانتے تھے, ان کے باپ دادا مانتے تھے.
لہٰذا اس کے اندر صرف خام خیالی ہے اور قدامت پسندی ہے، ایسا نہ سمجھنا۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو قدامت پسندی کی بات کرتا ہے، اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو صرف ٹریڈیشن کے طور پر تمہارے پاس آیا ہے، بلکہ اسلام وہ مذہب ہے آج بھی تم اس کے اصول اور قوانین کو سائنسی نظریے کے ذریعے سے یا کسی اور علم کے ذریعے سے تلاش کرو گے تو آج تمہیں پتا چلے گا دنیا میں سچا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، کوئی سچا مذہب ہے تو اسلام ہے۔ بہرحال یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی یورپین کنٹریز میں، ویسٹرن کنٹریز میں سب سے زیادہ اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ حملے جس ریلیجن پر ہوتے ہیں وہ اسلام ہے۔ آتنکوادی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، بم بلاسٹ کرنے والا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، گندا رہنے والا مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی کو خراب کہا جاتا ہے، اخلاق سے گری ہوئی کہا جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم سب سے زیادہ عام ہے دنیا میں۔ اس کے باوجود بھی دنیا میں اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام ہی پھیل رہا ہے، اسلام ہی پھیل رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا دنیا جو اگر جھوٹ کہتی ہے تو اس کا سہارا زیادہ دن تک نہیں چلتا، بلکہ سچ ہمیشہ بلند ہوتا ہے اور جھوٹ دب کر کے رہتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ کا مذہب ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک مذہب اگر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے تو وہ اسلام مذہب ہے، اسلام مذہب ہے۔ بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر، اس کے ایگزسٹنس پر میں یہ دوسری دلیل دے رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں فلسفی کے نظریے سے، علم فلسفہ آپ جانتے ہیں، جو ایم فل کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ جانتے ہیں، جو فلسفے کا علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس کو سارے لوگ مانتے ہیں، کوئی سائنسدان اس کا انکار نہیں کرتا، نہ کوئی مسلمان نہ کوئی ہندو، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں، ہر کوئی اس علم کو پڑھا ہوا ہے اور جانتا ہے۔ اور اس مذہب کا، اس علم کا ایک نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ العالم حادث، العالم حادث، یعنی جو یہ یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے اور یہ جو دنیا ہے، جو عالم ہے، یہ سب وجود میں آیا ہوا ہے۔ سائنس بھی اس نظریے کو مانتی ہے۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ یہ دریا کہاں سے رواں ہوئی تو سائنس آپ کو جواب دے گی کہ گلیشیئر کے پگھلنے سے یہ دریا جاری ہو گیا۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ یہ زمین یہاں سے پھٹ کیسے گئی، سائنس جواب دے گی کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب زلزلہ ہوا زمین پھٹ گئی۔ آپ اگر پوچھیں گے کہ پہاڑ کیسے بنے تو اس کا بھی ان کے پاس جواب ہے۔ یہ سمندر اور سطح سمندر اور ہماری زمین کے اندر جو فرق آپ دیکھتے ہیں، سی لیول اور ہمارا جو لیول آپ دیکھتے ہیں، یہ فرق کیسے ہے، اس کا بھی جواب ان کے پاس ہے۔ اور پھر اگر آپ پوچھیں گے کہ یہ سمندر کیسے وجود میں آئے، یہ گلیشیئر کیسے بنا، تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے کوئی ریزن تھا۔ آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس سے پہلے کیسے بنا، تو یہ دھیرے دھیرے آپ کو لے جاتے یہاں تک لے جائیں گے، کہیں گے کہ سب سے پہلے ایک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس یونیورس کے اندر ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے چاند، سورج، ستارے، فلکیات، سارے آسمان اور یہ زمین، یہ سب کچھ بن گیا ہے، اور یہ بننے کے بعد انسان بھی اسی سے بنا ہوا ہے۔ یہ سائنس کا نظریہ ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک سوال یہاں پر رک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ دھماکہ تھا، ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے دھماکہ ہوا ہوگا، لیکن مجھے بتائیں کسی دنیا میں جب بھی دھماکہ آپ نے دیکھا ہے تو دھماکے کے بعد تباہی مچتی ہے یا خوبصورتی رچتی ہے؟ تباہی مچتی ہے یا خوبصورتی رچتی ہے؟ دنیا میں جب بھی دھماکہ ہوا آبادی ویران ہو گئی، بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، سب کچھ بکھر گیا اور جل گیا۔ یہ کیسا دھماکہ ہوا کہ اس سے انسان بھی بن گئے، خوبصورت چاند بھی بن گیا، سورج بھی بن گیا۔ تمہیں کہنا پڑے گا وہ دھماکہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کن کہنے کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے کن کہہ دیا تو وہ کائنات بن گئی۔ تم اس کو دھماکے کا نام دیتے ہو، ہم اس کو مشیت ایزدی کا نام دیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی ارادے کا نام دیا کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، سائنس اس نظریے کو مانتی ہے کہ یہ کائنات کا وجود ایک بگ بینگ سے ہوا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ بگ بینگ کیسے ہوا، وہ کہیں گے کہ یہ سٹارز جو تھے، یہ چیزوں جو تھیں، یہ سب گرم ہونے لگیں، اور بہت سارے پتھر تھے وہ سب آپس میں جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ایک وقت میں وہ دھماکہ ہوا۔ آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ پتھر کہاں سے آئے تھے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ ایٹمز کہاں سے بنے تھے، وہ گرم کیسے ہوئے تھے، اس پر کسی کا نظریہ نہیں، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ سارے لوگ جا کر کے بگ بینگ پر رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہیں سے دھماکہ ہوا اور وہیں سے ساری چیزیں بنی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ بگ بینگ ہوا ہے، وہ دھماکہ ہوا ہے، وہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا تھا کہ مجھے دنیا بنانی ہے، تو اللہ رب العزت نے کن کہا تو پھر یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔
آپ کہیں گے کوئی ملحد اٹھ کر کے سوال کرے گا ضروری تو نہیں کہ اس وقت بگ بینگ کو کرنے والا کوئی دھماکہ کرنے والا خدا ہو؟ میں آپ سے پوچھوں گا اگر آپ ایسے ہی چلتے رہیں تو کہاں تک آپ جائیں گے کہ یہ دریا پگھل کر کے آیا ہے تو گلیشیئر سے آیا ہے. گلیشیئر کہاں سے بنا ہے؟ کائنات کے وجود سے بنا ہے. زمین کہاں سے بنی ہے؟ بگ بینگ سے بنی ہے. بگ بینگ کہاں سے بنا ہے؟ یہ پتھروں سے بنا ہے. وہ پتھر کہاں سے آئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. لہٰذا چلتے 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 تمہیں کسی ایک ذات پر رکنا ہوگا. اسی ذات کو ہم اللہ کی ذات کہا کرتے ہیں. اسی ذات کو ہم اللہ کی ذات کہا کرتے ہیں. ورنہ یہ تسلسل کہاں تک چلا جائے گا؟ کہاں تک چلا جائے گا؟ آپ کہیں تک نہیں جا سکتے. اور دوسری چیز، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے. یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن کہنے پر اس دنیا کو بنایا اور یہ کائنات کی ہر چیز بدلتی رہتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ دلیل یہ ہے، علماء فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے اندر جتنی چیزیں دیکھی جو بدلتی رہتی ہیں، ایکسپینڈ ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں بدلتی ہیں وہ یقیناً کبھی نہ کبھی وجود میں آئی ہوں گی، کانٹیجنٹ ہوں گی، وجود میں آئے ہوں گی، ڈیپینڈ ہوئی ہوں گی کسی پر. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں بدلتی رہتی ہیں، وہ چیزیں کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہوتی ہیں. لہذا پتہ یہ چلا یہ کائنات بھی کسی سبب کا محتاج ہے، اور جس ذات کا وہ محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہی سوال تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا تھا کسی نے. ایک وقت ایسا آ گیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر لوگ تلوار لے کر کے نکل پڑے تھے، اور وہ دہریہ لوگ تھے، نیچر کو ماننے والے لوگ تھے، زمانے کو ماننے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا آج نعمان بن ثابت کو قتل کریں گے، ہم ابو حنیفہ کو مار ڈالیں گے، کیونکہ یہ اسلام کی بات کرتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے. ہم ملحد لوگ ہیں، لہٰذا آ گئے تلواریں، ننگی تلوار لے کر کے آپ کی مجلس میں آ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ اللہ اکبر، ایسے علم والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا خزانہ عطا فرمایا تھا. آپ نے کہا رک جاؤ، میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا. آپ پوچھو. تو آپ نے جواب، آپ نے ارشاد فرمایا میرا سوال یہ ہے اے دہریو، اے ملحدو، میرا سوال تم سے یہ ہے، میں بہت دیر سے ایک سوچ میں گم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا جواب کیا ہے، اگر تمہارے پاس جواب ہو تو جواب دے دو. ان لوگوں نے کہا پوچھئے سوال کیا ہے، وہ کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ کل ہی میں ایک دریا کے کنارے سے جا رہا تھا، میں نے ایک بہت بڑی کشتی کو دیکھا، بہت بڑی کشتی کو دیکھا. وہ کشتی کے اندر کوئی ایک انسان بھی نہیں، کوئی ایک انسان بھی نہیں ہے، کوئی سامان اتارنے والا بھی نہیں ہے، کوئی چلانے والا ملاح بھی نہیں ہے. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، وہ کشتی خود بخود کنارے پر آئی، خود بخود سٹاپ ہو گئی، وہاں سے خود بخود سامان ان لوڈ ہو گیا، پھر خود بخود سامان لوڈ ہو گیا، خود سے وہ کشتی چلنے لگ گئی. دہریہ ہنسنے لگ گئے. آپ عقل مند ہو کر کے ایسی بات کر رہے ہیں، ایک کشتی خود سے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں جب دنیا کی ایک چھوٹی کشتی خود سے نہیں چلتی تو کائنات کا نظام خود سے کیسے چل رہا ہے؟ کائنات کا نظام، یہ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ سردی اور گرمی کے موسم کا تبدیل ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ ان موسموں کا پیدا کرنے والا، ان کو ٹائم پر چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. وہ قوم تو آئی تھی تلوار لے کر کے قتل کرنے، لیکن تلوار نیاموں میں ڈال کر آپ کے قدموں میں گر کر کے مسلمان ہو کر کے واپس گئے. یقیناً اس کائنات کے اندر خدا تعالیٰ کا وجود ہے. اسی کو دا آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈڈ ہے، اور یہ آپ تسلسل دیکھتے جائیں گے تو کسی نہ کسی ذات پر آپ کو رکنا ہوگا. اگر نہ رکیں گے تو یہ تسلسل بطلان کا سبب بنے گا. اب آخر میں اپنی بات کہوں، یہ بات ہوتی فلسفی کی، یہ بات ہوتی سائنس کی، لیکن ہم اہل عشق ہے، اہل محبت ہیں. اگر تم ہمیں پوچھو گے کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا ہے تو ہم کہیں گے دنیا میں وہ لوگ جو عقل سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کیے وہ گمراہ ہو گئے. دنیا میں وہ لوگ جو علم کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کیے وہ گمراہ ہوئے. دنیا میں وہ لوگ جو لوگوں کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہے اللہ کو وہ گمراہ ہو گئے، اور جو لوگ اللہ رب العزت کو حقیقی طور پر پہچانے وہ کامیاب ہو گئے. کس طور پر؟ اس طور پر کہ دنیا نے اگر عقل کے ذریعے سے خدا کو جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گئے، مگر ہم وہ اہل محبت ہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہے تو محمد رسول اللہ کی زبان سے پہچانا ہے. ہم نے اگر اللہ کو مانا ہے تو ان کی گواہی سے مانا ہے. ہمیں اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے سے زیادہ ہمارے رسول کی باتوں پر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے. وہ کیا کسی شاعر نے کہا ہے
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، صبح کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ یا رسول اللہ دنیا ایک طرف، دنیا اس بحث میں پڑی ہوئی ہوگی، یا رسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے، وہ سب ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہم نے اگر اللہ کو پہچانا ہے تو اللہ رب العزت کے رسول کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ اگر تم سوال پوچھتے ہو کہ دنیا میں اللہ کے موجود ہونے کا ایویڈنس کیا ہے، میں کہوں گا کہ مدینے کی چوکھٹ پہ تمہیں آنا ہوگا، اس گنبد خضرا کے سائے تلے آنا ہوگا، وہاں وہ ذات آرام کر رہی ہے جو شب معراج کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آئی ہوئی ہے۔ ہم ایسے انسان کی اطاعت کرنے والے ہیں جو آنکھ بند کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تو یہ فرمایا کرتے، اے مومنو جب نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔